یہ ایک ایلیٹ کلاس کا جو پورے پاکستان میں ایک ممتاز تعلیمی ادارہ ہے جسے ایچسن کالج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ طاقتور حلقے ہیں، وہ کتنے طاقتور ہیں کہ یہ چھوٹی سی مثال ہے۔ ان کے بچے تھے، ان کی فیس معافی گورنر صاحب نے کر دی، اس کو ایشو بنا کر غیر ملکی جو آسٹریلین پرنسپل ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا بےجا مداخلت۔ طالب علموں میں، اساتذہ میں ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے اور بہت زیادہ اس کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ یہ پرنسپل صاحب 40 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ لے رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ نانی خصم کیتا تے برا کیتا، کر کے چھڑ دیتا تے اس تو بھی برا کیتا، اور پورے سسٹم کو ایک طاقتور شخص کے بچوں کے لیے السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں 96 نیوز نامہ۔ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں۔ ایک تعلیمی ادارے کے غیر ملکی سربراہ نے استعفیٰ دے دیا اپنے عہدے سے، اور اس کی وجوہات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ادھر طالب علم تھے، انہوں نے ان کے والد صاحب کی پوسٹنگ شہر سے باہر ہو گئی اور 3 سال کے لیے یا 2 سال کے عرصہ کے لیے وہ دوسرے شہر چلے گئے، اور انہوں نے کہا ان کی سیٹیں بھی نہ چھوڑی جائیں، خالی چھوڑی جائیں، اور اس کی جو فیس وغیرہ ہے کوئی واجبات کا معاملہ تھا، ان کی والدہ نے، بچوں کی والدہ نے وہ اسکول انتظامیہ سے جو بھی درخواست کی فیس ویور کی وہ نہ ہو سکی۔ تو اب یہ کوئی عام اسکول نہیں ہے، یہ ایک ایلیٹ کلاس کا جو پورے پاکستان میں ایک ممتاز تعلیمی ادارہ ہے جسے ایچسن کالج کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایچسن کالج کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ادھر ایلیٹ کلاس کے لوگ پڑھتے ہیں، اور سپر ایلیٹ کلاس کے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو کہانی یہ ایک دم کس طرح میڈیا کی زینت بن گئی، اور یہ خبریں، اس کو ہر پہلو سے جاننا ضروری ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ایوریج کم و بیش چھوٹے بچوں کی بھی کلاسز ہیں اور بڑوں کی بھی تو 60 سے 70 ہزار روپیہ ماہانہ فیس بنتی ہے ان کی نا، اور اس میں اگر آپ ایکسٹرا چارجز جو رائڈنگ کے اور سوئمنگ وغیرہ، کیونکہ یہ ایک ایکڑوں کے حساب سے پھیلا ہوا بہت بڑا سینکڑوں ایکڑ کے اوپر جگہ ہے شہر کی، بالکل ایک سینٹر پلیس کے اوپر، تو اس میں بہت زیادہ سہولتیں ہیں اور تعلیمی معیار بھی بہت زیادہ ہائی ہے۔ اب وہ 60 سے 70 ہزار روپیہ ماہانہ فیس کا معاملہ تھا، جس کو جو کالج انتظامیہ ہے انہوں نے منع کر دیا۔ تو اب اس کے جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ گورنر پنجاب ہیں، اس کے سربراہ، تو انہوں نے اپنے طور پر کمال رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ فیس معاف کر دی۔ اب بات فیس معافی تک نہیں ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو طاقتور حلقے ہیں وہ کتنے طاقتور ہیں، اس کا اندازہ اس کے لیے ایک یہ چھوٹی سی مثال ہے کہ یہ پاکستان کے ایک معروف بیوروکریٹ ہیں، اور متنازع بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، اور بہت زیادہ متنازع ہیں، ان کے اوپر مختلف قسم کے کیس وغیرہ بھی ہوئے، اس میں سے نکل آئے۔ تو یہ ان کے بچے تھے، ان کی فیس معافی گورنر صاحب نے کر دی، اس کو ایشو بنا کر غیر ملکی جو آسٹریلین پرنسپل ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا بےجا مداخلت قرار دے کر کہ اسکول کی معاملات کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے اور اس میں غیر ضروری مداخلت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے سٹاف کے نام پہ خط لکھا ہے، اور ابھی یہ آج کی ڈیٹ میں ہی ہوئی ہے ڈیولپمنٹ، تو اس کے اوپر لگ رہا ہے کہ احتجاج وغیرہ بھی ایچسن کالج کی تاریخ میں کبھی احتجاج نہیں ہوا جو کوئی بڑے لیول پہ ہو، جو اس کے اپنا پرانے سٹوڈنٹس ہیں ان میں اور موجودہ طالب علموں میں، اساتذہ میں ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، اور بہت زیادہ اس کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ اس میں جو گورنر صاحب نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا، فیس ویو کر دی، پرنسپل صاحب نے ریزائن کر دیا۔ اب اس سارے معاملے کے اوپر ایک مزید ایک چیز آتی ہے کہ پاکستان کے ایک انتہائی ممتاز قانون دان اور جن کی بہت اچھی ساکھ ہے، اور اس وقت وہ وفاقی وزیر ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ پرنسپل صاحب 40 لاکھ روپیہ ماہانہ وہ تنخواہ لے رہے تھے، اور اس کی تفتیش
کرنی تھی, انکوائری کرنی تھی کہ یہ 40 لاکھ روپے کس چیز کا لے رہے ہیں, اور ویسے بھی ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ اگست میں ختم ہو رہی ہے. تو پرنسپل صاحب نے یہ ڈرامہ کیا ہے کہ وہ اپنے اوپر جو ہونے والی تحقیقات کا رخ موڑنے کے لیے یہ اب ایک وفاقی وزیر جناب اور جو بڑے قانون دان بھی ہیں, اب ہم ان سے زیادہ قانون کو نہیں سمجھتے, عطا اللہ تارڑ صاحب, اور انہوں نے اپنے مخصوص سٹائل میں بڑا یعنی کہ وہ جو یہ سکینڈل ہے اس کو ایکسپوز کیا کہ پرنسپل صاحب نے بیسیکلی احد چیمہ صاحب کے بچوں کے معاملے کو اپنی جو کرپشن ہے یا تحقیقات سے بچنے کے لیے یہ سارا جو ڈرامہ کیا گیا ہے یہ وہ ہے. تو اب ہمارے ادھر پنجاب میں ایک مثال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نانی خسم کیتا تے برا کیتا, کر کے چھڑ دیتا تے اس تو بھی برا کیتا. اچھا, جہاں تک یہ پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں, سکول کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, سکولوں میں جانور بندھے ہوئے ہیں. تو یہ بچے جو ہیں اتنے طاقتور ہیں, احد چیمہ کے بچے اتنے طاقتور ہیں کہ جو اب ایچ ایس این کالج کا بورڈ آف گورنر کا سربراہ جو ہے وہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب ہیں. انہوں نے ان کی خاطر ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ ان کے لیے ان کو ڈکٹیٹ کیا ہے, جو کالج کی انتظامیہ ان کو ڈکٹیٹ کیا ہے کہ ان کی فیس یا جو بھی نوٹیفیکیشن متنازع کیا گیا پورے سسٹم کو ہلا دیا گیا. اب اندازہ کریں کہ اس معاملے میں گورنر پنجاب نے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی صاحب کا, اور اتنا اضطراب. اور ایچ ایس این کالج کی تاریخ میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو آوازیں ہم سن رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہوگا کہ اس کے اوپر احتجاج بھی ہوگا, جو سابقہ طالب علموں کی طرف سے بھی شدید رد عمل آئے گا, اساتذہ کی طرف سے بھی, اور پورے سسٹم کو ایک طاقتور شخص کے بچوں کے لیے ہلا دیا گیا ہے. تو اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہ بچے کتنے طاقتور ہوں گے کہ ایک طرف 2.5 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں اور دوسری طرف ان بچوں کی جو مالی طور پر کسی طرح بھی غریب نہیں ہے, ان کے والد صاحب احد چیمہ صاحب مبینہ طور پر ارب پتی ہیں, اور ان کے دفاع کے لیے وفاقی وزیر عطا تارڑ صاحب جس خشوع و خضوع سے آئے ہیں, یہ بھی ایک حیران کن ہے کہ ریاستی امور میں ان کی اور بھی ذمہ داریاں ہوں گی, لیکن وہ کس طریقے سے آئے ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے موقف اپنایا ہے اور الزامات کی بچھاڑ کی ہے, یہ بھی ایک توجہ کا طالب. عطا تارڑ صاحب نے الزام عائد کیا ہے پرنسپل کے اوپر کہ یہ خطیر رقم لے رہے تھے اس کی تحقیقات, حالانکہ پرنسپل صاحب وہ سالہ سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں, اور اب چونکہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں, اگست میں ان کی ریٹائرمنٹ تھی, اب جا کے جب یہ فیس کا معاملہ آیا طاقتور بندوں کا تو انہوں نے ان کے سارے کیریئر کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے پرنسپل صاحب کے اوپر الزام لگا کر. اور ان کی کریڈیبلٹی آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے کریڈیبل ہیں. اب یہ جو انہوں نے گورنر صاحب نے یا جو بھی معاملہ کیا تھا وہ برا کیا تھا, اور اس کے اوپر عطا اللہ تارڑ صاحب نے آ کے جو وہ یعنی کہ دور کی وہ لے کر آئے ہیں کوڑیاں, تو انہوں نے اس سے بھی برا کر دیا ہے. اب دیکھیں کہ سارا میڈیا ایک طرف ہے, اب انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا, مجھے بتائیں کہ اگر یہ ڈالرز میں دیکھا جائے تو کیا پاکستانی روپوں میں 40 لاکھ بتا رہے ہیں اور $15,000 سیلری بنتی ہے. اتنے بہت بڑے ادارے کے لیے اتنی بڑی سیلری نہیں ہے, اور احد چیمہ جیسے وہ مستحق ہیں, ان کی پاکستان کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں, ان کے بچوں کو واقعی فری میں تعلیم دی جانی چاہیے کیونکہ ان کی اتنی آمدنی نہیں ہے, اور بعض ذرائع کے مطابق یہ ماشاءاللہ ارب پتی ہیں. تو لیکن پاکستان میں جو طاقتور ہے, اور یہ میرے خیال سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اب یہ ٹیسٹ کیس بنے گا, کیونکہ اب اس طرح کی بونگیاں نہیں چلنی. آپ نے سیاست کرنی ہے سیاسی طریقے سے کریں. بالفرض اگر 2-3 سال کی فیس کتنی بنتی ہے 60-70 ہزار روپے کے حساب سے, 20-25 لاکھ روپے کے لیے آپ اس ایکسٹینٹ پہ چلے گئے ہیں کہ ایک اتنے بڑے تعلیمی ادارے کی ساکھ خراب کرنے پر آ گئے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, اور یہ میاں شہباز شریف صاحب کے لیے بھی گورننس کا امتحان ہے کہ پرائم منسٹر کا یا وفاقی وزیر کا گورنر صاحب کے دفاع کے لیے آنا ایک معاملہ تھا, اس کو بہتر طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے نا. اور اس میں الزام تراشی, اور اس حد تک الزام تراشی کہ اب وہ بیچارے ریٹائرمنٹ کے قریب ہے پرنسپل, اس نے پاکستان کی خدمت کی ہے ایچ ایس این کالج
کا ایک مقام ہے. ادھر سے بہت بڑے لوگ پیدا کیے ہیں چسن کالج نے. ایک انتہائی معتبر تعلیمی ادارہ ہے. آپ اسے ایلیٹ کلاس کا تو کہہ سکتے ہیں, لیکن اس نے بڑے بڑے پاکستان کے نام پیدا کیے ہیں اور ان کی پاکستان کے لیے بہت زیادہ خدمات ہے. تو اب یہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں, اور جو قصوروار ہے اور یہ جو معاملے کو غیر ضروری طور پر یہ مس لیڈ کر رہے ہیں, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے.